قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس میں پوری کائنات کا علم ہے۔ خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، بزرگوں سے تو دعا لینی ہے، پورے قرآن مجید میں پوری کائنات کا علم ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید میں نہ ہو۔ خشک و تر کا علم ہے، ہر چیز ہے، سطح زمین سے لے کر تحت الثری تک، سطح زمین سے لے کے عرش اولی تک جو کچھ بھی ہے قرآن مجید میں ہے۔ اور قرآن مجید کم سے کم ہر مسلمان کے گھر میں بھی ہے، یعنی کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں قرآن مجید نہ ہو۔ قرآن مجید میں پوری کائنات کا علم ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو۔ پھر یہ امت میں اختلاف کیوں ہے؟ کوئی سینے پہ ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی پیٹ پہ ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی زیر ناف ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی ہاتھ کھول رہا ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں جملہ، جب قرآن مجید ایک ہے اور قرآن کا نازل کرنے والا وحدہ لا شریک ہے، لانے والے جبرائیل امین ہیں، جن پر لائے ہیں ان کو سب مانتے ہیں، خاتم النبیین سرکار، تو یہ اتنا اختلاف کیوں ہے؟ مسلمان امت واحدہ کیوں نہیں ہے؟ یہ میں دہراتا رہوں گا جب تک آپ آمادہ نہیں ہوں گے۔ ایک سوال ہے کہ جب قرآن مجید میں پوری کائنات کا علم ہے تو سب کو ایک ہونا چاہیے، یہ اختلاف کیوں ہے اتنا زیادہ؟ حالانکہ سرکار نے تو ہمیشہ نماز پڑھی نا، میرے عقیدے کے مطابق تو سرکار نے 63 سال نماز پڑھی ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا، سرکار نے 63 سال نماز پڑھی ہے، کیونکہ ہمارے عقیدے کے مطابق جب بھی کوئی معصوم دنیا میں آتا ہے تو پہلا کام ہی سجدہ الہی کرنے کا ہوتا ہے۔ یعنی جتنے بھی ائمہ اس دنیا میں آئے ہیں انہوں نے پہلا کام ہی اللہ کا سجدہ کیا ہے، دنیا میں آتے ہی یعنی چند سیکنڈوں کے معصوم نے سجدہ کیا ہے، اور تمام معصومین جب دنیا میں آتے ہیں تو سجدہ الہی میں جاتے ہیں۔ تو ہمارے عقیدے کے مطابق تو سرکار نے 63 سال نماز پڑھی ہے، چلیں کم سے کم 23 سال مان لیں، تھوڑا سا بولیے صحیح بھائی، کم سے کم 23 سال مان لیں، تو 23 سال سرکار نے نماز پڑھائی 5 وقت کی، تو کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی ہاتھ کھول رہا ہے۔ کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اگر میں پہنچا سکا تو آگے بڑھوں گا، ورنہ 2 جملے مصائب پڑھ کے اتر جاؤں گا، حاضری تو میری ہو ہی گئی۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ قرآن مجید تو پوری کائنات کا علم رکھتا ہے، اور قرآن مجید میں پوری کائنات کا علم بھی ہے اور ہر گھر میں بھی ہے مسلمان کے، امت واحدہ کیوں نہیں ہے؟ اس کا صرف ایک سبب ہے، اگر میں پہنچا سکا، جو حضرات کرسیوں پہ بیٹھے ہیں خاص طور پہ ان سے دعا لینے کے لیے، کہ جناب قرآن مجید پوری کائنات کا علم رکھتا ہے، قرآن مجید میں پوری کائنات کا علم ہے اور قرآن مجید ہر گھر میں موجود ہے۔ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ وہ ہر گھر میں نہیں ہیں جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا۔ میں نے تو بات پہنچا دی، آپ نے سن لی۔ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا وہ ہر گھر میں نہیں ہے، اگر وہ ہر گھر میں آ جائیں نا جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، امت واحدہ ہو جائے۔ سب سے بڑا اختلاف کا سبب، اب میں دیکھوں آپ کیسے سنتے ہیں، سب سے بڑا اختلاف کا سبب یہ ہے کہ قرآن مجید ان سے لیا گیا جو 40 سال بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ قرآن مجید ان سے لیتے جن کے گھر میں نازل ہوا، تو آج امت واحدہ ہوتی، کسی میں اختلاف ہی نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں کوئی جھگڑے فساد کی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، اختلاف کی بات، وہ بھی جو اختلاف برائے تعمیر ہو وہ کرنے کا عادی ہوں، اختلاف برائے اختلاف کا عادی نہیں ہوں۔ لیکن مسلمانوں نے قرآن مجید لیا 2 طریقوں سے، یا لیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، یا لیا ازواج مطہرات سے۔ بسم اللہ لے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صحابہ کرام کو منع ہے نبی پاک کے گھر میں داخل ہونے کی، یا ازواج مطہرات کو منع ہے گھر سے باہر نکلنے کی، یا حالی قرآن میں دونوں تذکرے ہیں کہ ازواج گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، صحابہ نبی کے گھر میں نہیں آ سکتے۔ قرآن کچھ گھر میں نازل ہوا، کچھ باہر نازل ہوا، صحابہ سے لیں گے اتنا ہی ملے گا جتنا باہر نازل ہوا، ازواج سے لیں گے اتنا ہی ملے گا جتنے گھر میں نازل ہوا۔ اس کا مطلب ہے قرآن اگر ان سے لیں گے جو مباہلے کے میدان میں باہر بھی موجود ہیں، زیر کسا گھر میں بھی موجود ہیں، تو پھر اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن کے حامل جو ہیں وہ صرف اور صرف وہ ہیں جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔